واقعی زندگی ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، بس ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں لکھنؤ ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک نظارہ دیکھا اور وہاں لوگوں سے بات چیت ہوئی تو کچھ اور دیکھا۔ ویسے میں وضاحت کر دوں، یہ ویڈیو خاص طور سے عمرہ ایجنٹ اور زائرین عمرہ کے تعلق سے بنا رہا ہوں۔ بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم اندر جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے اور سیدھے جدہ پہنچ جائیں گے، لہٰذا عمرے کی نیت کے ارادے سے ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کے بعد ہی نیت کر لی جاتی ہے۔ جذبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے احرام کی چادریں باندھ لی، لہٰذا ہم نیت کر جائیں۔ لیکن وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ادھر کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا کوہرے کی وجہ سے یا اور کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی کہ فلائٹ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، 1 بجے رات میں پیسنجر جہاز میں بیٹھے اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ باہر کوہرا زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہم اڑان نہیں بھر سکتے۔ 7.5 گھنٹے گزر گئے۔ 7.5 گھنٹے کے بعد وہ فلائٹ یہاں سے چلی ہے اور پھر وہ 6.5 گھنٹے میں جدہ پہنچی، تقریباً ٹوٹل 14 گھنٹے ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے اتنا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو کہیں نہ کہیں استنجا کی حاجت ہوتی ہے، اور جہاز کے ٹوائلٹ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جن کا چہرہ اترا ہوا ہے، پوچھا بھائی کیا ہوا، معلوم ہے وہ باتھ روم میں گئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے وہ کچھ قطرے لگ گئے یا کچھ ناپاکی سی ہو گئی، اب ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے ٹریول ایجنٹ حضرات اپنے پیسنجر کو یہ بتائیں کہ احرام کی چادروں کو باندھنے کے بعد ابھی نیت نہ کریں، جب جہاز میں بیٹھ جائیں، ٹیک آف ہو جائے جہاز، اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے جدہ کی طرف چل رہا ہو، 4-4.5 گھنٹے گزرنے کے بعد فلائٹ میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ عمرے کی نیت کر لیں، اب ہم یلملم کی پہاڑیوں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے یلملم کے جو پہاڑ ہے وہ میقات ہے، اور اس میقات پہ پہنچنے کے بعد جہاز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نیت کر لیں، لہٰذا اس وقت اگر آپ نیت کریں گے تو احرام کی پابندیاں تب آپ کے اوپر لاگو ہوں گی۔ ابھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت افسردہ تھے کہ وہ میں باتھ روم میں گیا تھا، مجھے لگ رہا ہے شاید ناپاکی ہو گئی، کراہیت ہو گئی۔ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ، اول تو آپ ابھی نیت نہ کریں، ٹیک آف کے بعد اعلان ہو جہاز میں تب نیت کریں۔ دوسرے کم سے کم کوشش یہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے اس میں احرام کا دوسرا سیٹ ضرور رکھیں، یعنی ایک تو آپ نے 2 چادریں باندھ لی، نیت کر لی، اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں، اگر اتفاقاً کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے احرام میں کہیں پہ کوئی ناپاکی یا کچھ چیز لگ جاتی ہے، چھوٹا باتھ روم ہونے کی وجہ سے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے، تو گھبرائیں نہ بالکل۔ آپ جدہ ایئرپورٹ اتریں، جدہ ایئرپورٹ پہ بڑے بڑے باتھ روم بنے ہوئے ہیں، آپ باتھ روم کے اندر جائیں، وہ چادریں اتار دیں، اپنے ہینڈ بیگ سے دوسری چادر نکالیں اور اس کو باندھ لیں۔ بہت آسان سی بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا یہاں سے وہاں جانے کے بعد وہاں سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ شارق بھائی باتھ روم گئے تھے، ایسی ایسی بات ہو گئی، اب میں کیا کروں، کیسے کروں، تو پتہ چلا کہ دوسری چادر ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے مہمانوں کو کوئی بھی باریک سے باریک بات آپ نے ایسی بتا دی جس سے وہ فیضیاب ہوئے تو پھر ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ دعاؤں کی گزارش آپ سے ہے، اور آپ جن کو آگے یہ پیغام پہنچائیں گے اگر ان کو اچھا لگے تو وہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔